نے بتایا ایک بچی عالمہ تھی، اس کا نکاح طے تھا، نکاح کا وقت آیا، دن آیا، وہ کسی غیر مسلم کے ساتھ بھاگ کر کورٹ میرج کری۔ 6 یا 8 دن پہلے ممبئی اردو نیوز میں ایک خبر آئی تھی کہ ایک لڑکی سنہا سنگھ بن گئی، مسلمان لڑکی، نمازی پرہیزگار۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ بچیاں مرتد کیوں ہو رہی؟ بچے مرتد کیوں ہو رہے ہیں؟ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو عقیدہ سکھلانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بچوں کو سلف صالحین کی راہ دکھلانی چھوڑ دی، ہم نے اپنے بچوں کو صحابہ کی سیرت پڑھ کر سنانا چھوڑ دیا، ہم نے اپنے بچیوں کو یہ نہیں بتلایا کہ اماں عائشہ کون تھی، ہم نے اپنے بچیوں کو یہ نہیں سمجھایا کہ حضرت فاطمہ کون تھی، ہم نے اپنے بچیوں کو یہ نہیں بتلایا کہ حضرت ام سلیم کون تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین۔ حضرت میری بہنوں، تم غور سے سنو اور جا کر سنانا انہیں جو مذہب اسلام چھوڑنا چاہتی۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہو گئی، اسلام قبول کر لیا۔ حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکاح کا پیغام بھیجا۔ کیا کہا جانتے ہو؟ اے ابو طلحہ انصاری، آپ بڑے خاندان کے ہو، مالدار ہو، آپ کا قبیلہ بڑا نامور ہے، آپ عزت دار لوگوں میں سے ہو، دنیا کی کسی بھی لڑکی کو نکاح کا پیغام بھیج دو، وہ لڑکی انکار نہیں کر سکتی، لیکن میں ام سلیم، میں نے مذہب اسلام قبول کر لیا، آپ کافر ہو، میں آپ سے نکاح نہیں کر سکتی۔ تم غیر مسلموں کے ساتھ بھاگنے کی بات کرتی ہو، خدا کی قسم میرا تو ایمان یہ ہے کہ تم مسلمانوں کے ساتھ اگر حرام رشتے میں آ جاؤ تو تمہاری بخشش مشکل ہے۔ تم غیر مسلموں کی بات کرتی ہو، تم اپنے سگے چچا زاد بھائی، پھوپھا زاد بھائی، خالہ زاد بھائی کے ساتھ، یہ غیر محرم ہے، ان کے ساتھ رشتے بنا لو، حرام رشتے، یہ حرام ہے، یہ گناہ چہ جائے کہ تم کسی غیر مسلم کی بات کرتی ہو۔ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہہ کر ان کے رشتے کو ٹھکرا دیا، وہ پھر سے انہوں نے رشتہ بھیجا۔ حضرت ام سلیم نے کہا اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تم سے نکاح کر لوں گی اور یہی میرا مہر ہوگا۔ ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مذہب اسلام کو دیکھا، سمجھا اور اس کے بعد اسلام قبول کیا۔ اس روئے زمین کا سب سے بہترین ہے جو حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا۔ اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارنا یہ عظیم گناہ ہے۔ اور ایک آخری بات بتلاؤں، کہ اس روئے زمین پر جتنے انبیاء ہیں، اگر قرآن نے ان کے معاملے کو نقل کیا یا حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے، مجھے ایک حدیث یا قرآن کی ایک آیت نکال کر دکھا دو کہ انہوں نے اللہ کے سوا کسی اور سے مانگا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یا علی مدد، کہہ دو مدد آ جائے گی۔ جاؤ ذخیرہ حدیث سے ایک حدیث لا کر دکھلاؤ کہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، یا حضرت حسن اور حسین دونوں کے بچوں میں سے کسی نے، حضرت ابو بکر ابن حسین، عمر ابن حسین، عثمان ابن حسین، علی ابن حسین، یا ایسے ہی حضرت حسن کے بچوں میں سے کسی نے یا علی کہہ کر مدد مانگی ہو، تم لا کر دکھلا دو، خدا کی قسم میں اہل حدیثوں کے اسٹیج سے یہ اعلان کروں گا کہ یا علی مدد کا کہنا جائز ہے۔ کسی صحابی سے دکھلا دو کہ انہوں نے اللہ کی نبی کی وفات کے بعد انہیں مدد کے لیے یا نبی مدد کہہ کر پکارا۔ اپنے آپ کو اہل حدیث کہہ دینا آسان ہے، لیکن اس پر عمل کرنا بڑا مشکل کام ہے۔
سارے لوگ اس وقت کہتے ہیں یہ اہل حدیث یہ انگریزوں کے پیدا کردہ ہے، یہ ایسے ہیں وہ ویسے ہیں. انہیں اہل حدیثوں کا علم نہیں ہے. اگر جنگ آزادی کی بھی بات ہو، میں اپنی بات نہیں کرتا، غیر مورخین غیر مسلم مورخوں کی بات کرتا ہوں. ان کی کتابیں اٹھا کر دیکھو، انہوں نے لکھا کہ جنگ آزادی میں اگر کسی کی تاریخ لکھی جانے کی قابل ہے تو صرف اہل حدیثوں کی تاریخ لکھی جانے کے قابل ہے. کسی کی تاریخ میں اگر پٹنہ کا لفظ ہو، کسی کی تاریخ میں چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اگر سادی محلہ سادی پور جیسا کوئی نام ہو، اگر ان کے اندر ایسے جاواز ہوں جو علماء سادی پور جیسے ہیں تو لا کر مجھ کو دکھنا ہے. ڈاکٹر تارک چند نے لکھا کہ صرف 1857 کی جنگ آزادی میں اہل حدیثوں نے 4 لاکھ جانوں کا نذرانہ پیش کیا. WW ہنٹر کی رپورٹ ہے کہ اگر اہل حدیثوں کی جنگ آزادی کے دفاتر مرتب کیے جائیں تو پتہ نہیں کتنے دفاتر کو مرتب کرنا پڑے گا. پی کے جوشی نے نام لے کر لکھا اہل حدیثوں کا کہ اہل حدیثوں کی جیسی قربانی کسی کی رہی ہی نہیں جنگ آزادی ہے. اہل حدیثوں کو کہتے ہیں، یہ بات صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جنوری کا مہینہ ہے، لوگ الزام لگاتے ہیں، کہتے ہیں آج بھی سرکاری مشنریاں یہ بات جانتی ہے کہ جنگ آزادی میں انگریزوں نے جن کو وہابی کہا تھا وہ یہی اہل حدیث ہیں، انہی کو وہابی کہا تھا. اس لیے ان کی مساجد پر، ان کے مدارس پر، ان کے علماء پر نظر رکھا جاتا ہے. وہ جانتے ہیں یہ کبھی بھی کسی کی بھی کایا پلٹ سکتے ہیں. اور غیر مسلموں نے یہ بیان دیا کہ مسلمانوں میں ایک مکتب فکر ایسا ہے کہ وہ قرآن و حدیث کو پوری طریقے سے فالو کرتا ہے. اگر ان کے نبی نے کہہ دیا فلاں جگہ تھوکو تو وہی تھوکتے ہیں، اور وہ فرقہ اہل حدیث ہے. آج ہمارے بہت سارے جوان تجارت کی وجہ سے یا کسی مجبوری کی وجہ سے جا کر تعویذ اور گنڈے بنا لاتے ہیں. میں نے دیکھا کہ اہل حدیث ڈرائیور ہے، وہ اپنی گاڑیوں میں بے شمار تعویذ لٹکائے ہوئے. کیوں؟ جانتے ہو کیا وجہ ہے؟ کیونکہ ہم نے اب اپنے بچوں کو پڑھانا چھوڑ دیا. میں یہ نہیں کہتا کہ تم اپنے بچوں کو عصری تعلیم نہ دو، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، IAS آفیسر بناؤ، بڑے بڑے اسکول قائم کرو، لیکن ان اسکولوں میں ایک سبجیکٹ عقیدے کا رکھو اور وہ سبجیکٹ کوئی عالم اہل حدیث عالم پڑھائے. تم نے تو یہ کہہ دیا کہ یہ مولوی ہے، اپنے بچوں کو یہ پڑھا کر کیا فائدہ ہوگا. آج دیکھو مدارس کی کیا حالت ہوتی جا رہی ہے. آج مدارس کو دھیرے دھیرے اسکولی نصاب میں لانے کی کوشش کی جا رہی ہے. میں اپنی حکومت سے بھی یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ تم مدارس کو باقی رہنے دو. تمہیں نہیں پتا ہے، تم تاریخ اٹھا کر دیکھ لو. اگر جنگ آزادی سے پہلے یہ مدارس قائم نہ ہوتے تو جنگ آزادی میں قربانی دینے والے اور سولی پر لٹکنے والے علماء تم کہاں سے لاتے؟ مدارس کو اس کی